رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی ہے انعام کی رات۔ عرف عام میں اس رات کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر خصوصی تجلی فرماتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے اس کی اجرت اور جزا کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، بار الہ، وہ مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے اس کی اجرت اور جزا یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بارے میں 5 مخصوص چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر روزہ دار کے لیے مچھلیاں بھی افطار کے وقت میں دعا کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر روزہ داروں کے لیے جنت کو ہر روز آراستہ کیا جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے، میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر میرے پاس تشریف لے آئیں گے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر روزہ داروں کی بخشش رمضان کی آخری رات میں کر دی جاتی ہے۔ جو ہی رمضان کی آخری رات چاند رات آتی ہے تو اللہ رب العزت تمام روزہ داروں کو بخش دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ رات شب قدر کی ہے جس میں اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کو مزدوری عطا کر دیتے ہیں، اور اس مزدور کی مزدوری یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چاند رات کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں کی راتوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں وہ جاگے اور عبادت میں مشغول رہے تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 راتوں میں جاگے اللہ کی عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ پہلی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور جو 5ویں ہے وہ شب بارات کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ سال میں اگر کوئی بندہ ان 5 راتوں میں جاگ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی کے حوالے سے نقل فرمایا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر شب جمعہ، دوسرے نمبر کے اوپر شب عید الفطر، تیسرے نمبر کے اوپر شب عید الاضحیٰ، چوتھے نمبر کے اوپر رجب کی پہلی رات، اور 5ویں نمبر کے اوپر شعبان کی 15ویں رات۔ یہ وہ مخصوص راتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت بندہ مومن کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جو چاند رات ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی تحفہ ہے جس کی تمام مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے۔ اس مبارک رات کے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنی چاہیے اور دیگر عبادات میں اس رات کو بسر کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مقدس رات میں لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اس مقدس رات میں لوگ طرح طرح کے کھانے پینے شروع کر دیتے ہیں، اس مقدس رات میں لوگ گانے بجانے اور بازاروں میں خریداریاں شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ رات ہے جس رات میں مزدور کو اس کی مزدوری ملنی ہے۔
تو وہ کتنا بدبخت مزدور ہوگا کہ جب مزدوری لینے کی باری آئے تو وہ مزدوری لیے بغیر چلا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ آج کی رات ہمیں مزدوری عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔